سرزمین عرب کے جو بڑے بڑے شہر اور جزیرے تھے اس پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو عرب کے اندر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف، یمن، عمان، بحرین اور نجد، ان تمام علاقوں پر عرب کی سرزمین پر اسلامی سلطنت تھی. اور سرزمین عراق پورا کے پورا عمر ابن خطاب کے دور میں فتح ہوا. پورا عراق. اب پورا عراق کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر بصرہ ہے، کوفہ ہے، اور اس کے جتنے بھی اعلیٰ قیادتیں ہیں وہ ساری ہیں. پھر سرزمین جزیرے فراتیہ، یہ بھی عراق کے علاقے میں آتا ہے. یعنی پورا عراق عمر ابن خطاب کے دور میں فتح ہوا. پھر آگے دیکھیں تو ایران، جس کو سرزمین فارس کہا جاتا تھا، فارس، جہاں کے رہنے والے جب ہندوستان آئے تو ان کو پارسی کہا گیا. وہی فارس جس کو ہم ایران کہتے ہیں، ایرانی، جہاں کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر خراسان، فارس، پھر سجستان، مکران، کرمان، تبرستان، خراسان، آذربائیجان، یہ جتنے بھی علاقے آتے تھے وہ اس وقت فارس میں آتے تھے. اور عمر ابن خطاب کے دور کے اندر وہ سارے علاقے فتح ہو چکے تھے. عراق پورا ایران. اس کے بعد ہے سرزمین ملک شام، جس کو آج کی تاریخ میں سیریا کہا جاتا ہے. وہ سیریا اس دور میں اس کی بڑی بڑی اعلیٰ قیادتیں تھیں. اس میں حمص، دمشق، اردن اور تبریہ اور کنسریا، یہ ساری جتنے بھی علاقے تھے وہ سارے کے سارے علاقے ملک شام کے یعنی سیریا کے، وہ حضرت عمر ابن خطاب کے دور کے اندر اسلامی حکومت میں داخل ہوئے. آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے جائیں تو تاکہ میں سناؤں آپ کو، کیونکہ یہ بڑی محنتوں کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد فلسطین، جس کو آج پیلسٹائن کہا جاتا ہے، جہاں بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے. فلسطین کی اعلیٰ قیادتیں، تو بیت المقدس سب سے پہلے عمر ابن خطاب کے دور میں فتح ہوا. مسجد اقصیٰ جہاں پر یہودیوں کی حکومت تھی. اور اس کے بعد ہے ایلا، رملہ، یہ ساری فلسطین کی جو بڑی بڑی قیادتیں تھیں وہ ساری کی ساری قیادتیں عمر ابن خطاب کے دور میں اسلامی سلطنت میں داخل ہوئی. پھر عمر ابن خطاب نے سرزمین مصر اور لیبیا آپ دیکھیں تو افریقہ میں پڑتا ہے، اور مصر جس کو ایجپٹ کہا جاتا ہے، ایجپٹ اور لیبیا، یہ دونوں بڑے بڑے ملک عمر ابن خطاب کے دور کے اندر اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے. یہ آپ کو سننے کے اندر بالکل آسان لگتا ہے، شام، عراق، ایران، مصر، لیبیا، فلسطین، یہ بڑے بڑے ملک ہیں، بڑی بڑی کنٹریز ہیں. یہ ان کنٹریوں کو عمر ابن خطاب نے اپنے دور حکومت میں فتح فرمایا. اور کتنا ٹائم؟ عمر ابن خطاب کی کتنی سال کی حکومت؟ 10 سال 6 مہینے اور 8 دن. اور وہ بھی وہ دور جس دور میں لشکر سفر کرتا تھا تو کبھی 2 مہینے کے بعد پہنچتا، کبھی 3 مہینے کے بعد پہنچتا، کبھی 6 مہینے نکل جاتے ایک ایک جگہ کو فتح کرنے کے لیے. اس دور کے اندر جہاں پر پیدل سفر کیا جاتا، اونٹ کچر گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا، اور اتنی مشکل سے جنگیں لڑی جاتی، اور پھر جا کر وہ علاقے جس پر فتح ہوتی تھی. 10 سال کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 3 بر اعظم کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سا خاکہ آپ کو عطا فرمایا. اگر آپ ذہن کو تھوڑا اور قریب کریں، اور پہلی بات میں یوں کہہ دوں کہ جو لوگ نئے نئے بیان سنتے ہیں یا جن کو اسلامی اور بہت زیادہ نالج نہیں ہے، کچھ باتیں ان کے سر کے اوپر سے بھی جا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے یہ کیا بیان ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہی تاریخ ہے ہماری، یہ ہسٹری ہے ہماری. ہماری ہسٹری تو پڑھتے نہیں ہم. کبھی ہمیں موقع ملے تو پتا چلے
کہ مسلمان کتنی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا پر اپنی حکومتیں قائم کر رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے اور ان کا قیام مدینہ منورہ میں ہوتا تھا۔ آپ نے عراق کے جتنے بھی علاقے تھے ان کو فتح کرنے کے لیے، عراق کی جنگوں کے لیے آپ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرما دیا تھا۔ آپ نے ان کو کمانڈر بنایا تھا عراق کا علاقے کا، کہ پورا علاقہ سعد بن ابی وقاص کے حوالے، وہ جنگیں لڑیں گے اور وہ فتح حاصل کریں گے۔ ملک شام کے جتنے علاقے تھے ان تمام علاقوں کے لیے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو عمر ابن خطاب نے ملک شام کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے متعین فرمایا تھا۔ وہ گورنر تھے، وہ کمانڈر تھے وہاں کے۔ اور مصر، ایجپت کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا تھا، اور ایران کو فتح کرنے کے لیے سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا تھا، اور دجلہ سے، دریائے دجلہ سے موصول تک حضرت عبداللہ بن معتم کو متعین کیا، اور فرات سے لے کر اور بھی آگے جو علاقے تھے وہاں کے لیے عمرو بن مالک کو متعین کیا، اور دیالی سے لے کر حلوان تک ہاشم بن عتبہ کو متعین کیا، اور جنوبی عراق سے لے کر بصرہ تک عتبہ بن غزوان کو متعین کیا، اور ان تمام کو اس کے لیے آپ نے بھیجا۔ اور آپ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات بیان کی کہ فارس یعنی ایران، تو ایران کی سرحد آپ دیکھیں تو پاکستان سے ملتی ہے۔ کہاں ملتی ہے؟ پاکستان سے۔ اس کے لیے تھوڑا آپ کو نالج چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر وہ نقشہ چاہیے، میپ ہوگا تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اور پاکستان کا وجود کب آیا؟ جب ہندوستان پاکستان کو الگ کیا گیا، لیکن 1947 سے پہلے یہ سب ہندوستان ہی تھا۔ کیا تھا؟ ہندوستان تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے دور حکومت کے اندر ایران فتح ہوا تو آپ کا آخری جو لشکر ہے وہ کرمان تک آ کے ٹھہرا۔ کہاں تک آ کے ٹھہرا؟ کرمان۔ اور اس کے بعد مکران تک آ کے ٹھہرا، اور مکران وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان کی بارڈر بالکل قریب ہے۔ مکران علاقہ ہے، بالکل قریب ہے، اور بلوچستان سے اور بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ادھر دیکھیں تو سمندر ہے، اور بالکل ادھر ساحل پر ہم جائیں، اس کے کنارے کنارے چلے جائیں تو وہاں پہ مکران پڑتا ہے۔ یعنی عمر ابن خطاب نے اس وقت اسلامی سلطنت کو اتنی رفتار سے بڑھایا کہ اس دور کے اندر ان کی اسلامی حکومت نے ہندوستان کی سرحد کو بھی چھو لیا۔ اتنی رفتار سے آگے بڑھے۔ کون سا زمانہ، کتنا وقت گزرا۔ حضور کے وصال کے بعد 2 سال 3 مہینے صدیق اکبر نے خلافت کی، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے، اور آپ نے 10 سال 6 مہینے 8 دن خلافت کی۔ یعنی کہ 10-12 سال کے اندر سمجھ لو کہ آدھی دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اتنی رفتار سے اسلام پھیل رہا تھا، اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہمارے اندر پیدا ہونے والے غداروں سے ہوا ہے۔ جتنے غدار پیدا ہوئے مسلمانوں کے بیچ میں، ان غداروں نے اسلامی حکومت کو توڑنے کی کوشش کی۔ اور ابھی تو سب لوگ جو ترکی کی داستان دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہی ہوگا کہ کس طریقے سے کسی کو توڑا جاتا ہے، اور کس طرح حکومت کی جاتی ہے، اور کس طرح مسلمانوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ المختصر میں آپ کو بتاتا چلوں، ملک شام جو فتح ہوا وہ بہت بڑی ریاست تھی، اور فتوح الشام ایک بڑی کتاب ہے جس کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ملک شام کو فتح کیا گیا۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملک شام کے لیے جو کمانڈر تھے متعین ہوئے تھے وہ تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی لشکر کا جو سپہ سالار متعین کیا تھا وہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خالد بن ولید ہے کہ جنہوں نے سینکڑوں جنگیں لڑی لیکن کسی بھی جنگ میں کبھی ہار نہیں ہوئی ان کی. میں آپ کو ملک شام کی جنگ کی صرف 2-3 داستانیں سنا رہا ہوں، آج دنگ رہ جاؤ گے. آپ کو یہ ہوگا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ حالات کیوں نہیں بنتے. وہ کس طریقے کے جذبہ والے لوگ تھے، دین کے لیے کیسی قربانیاں دینے والے لوگ تھے، آپ دنگ رہ جائیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عراق ملک شام کے اندر سب سے زیادہ جو جنگ لڑی حضرت خالد بن ولید نے وہ رومیوں سے لڑی. روم کے رہنے والے جن کو رومی کہتے ہیں، ان کی بڑی فوج تھی، تقریباً 1,60,000 اس میں سپاہی تھے. کتنے؟ 1,60,000 سپاہی رومیوں کے. ان کے ساتھ خالد بن ولید نے جنگیں لڑی ہیں. وہ کیسے لڑی ہیں آپ دیکھیں. تو روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، یہ جو بادشاہ تھا اس نے جب عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے نا تو اس نے تمام بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اس کے کمانڈروں کو جمع کیا، سپہ سالاروں کو جمع کیا، اور اس کے قریب کی جتنی ریاستیں تھی چھوٹی موٹی ان تمام کو جمع کیا. اور اس نے تقریر کی اور کہا کہ اب تک تو مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد اب وہ خلیفہ بنا ہے کہ جس سے تو شیطان بھی کانپتا ہے. یعنی ان کا نام عمر ابن خطاب ہے، فاروق اعظم ہے، اور ان کے اندر جلال بہت ہے، وہ کبھی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو اور ہماری حکومتیں اکھڑ نہ جائیں. ہرقل گھبرا چکا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آسمانی جو پہلے کتابیں جن لوگوں نے پڑھ رکھی تھی، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے، ان لوگوں نے رومیوں کو ڈرا کے رکھا تھا، اے روم والو تیار رہنا، ہم نے پڑھا ہے کہ عمر ابن خطاب تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. تو ایک وہ ڈر بھی بیٹھ چکا تھا ان کے دلوں کے اندر کہ اب عمر آ گیا ہے، اب حالات بگڑنے والے ہیں. ہرقل نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو ابھارا. لیکن اس کی تقریر کے بعد سب سے زیادہ ڈر کسی میں تھا تو اسی میں تھا. وہ خود ہی ڈرتا تھا. وہ راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی تھی، دین میں وہ چونکے چونکے رہتا تھا. اسے ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں عمر ابن خطاب کا لشکر نہ آ جائے. اس طریقے سے ڈرا ہوا تھا. اب بات یہ تھی کہ اس کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف تھا اور اس لیے وہ ڈر کے مارے اپنی زندگی گزار رہا تھا. اس نے ایک مرتبہ ایک بندے کو بیچ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا اس نے پلان بھی کیا تھا. مدینہ منورہ بھیجا تھا ایک شخص کو جس کا نام تھا طلیعہ بن ماران. یہ نصرانی تھا، طلیعہ بن ماران. اس کو بہت لالچ دی اس نے، ہرقل نے، کہ تو جا کسی بھی طریقے سے عمر ابن خطاب کو شہید کر دے. تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر اسی طرح غریبوں اور یتیموں کے حال پوچھنے کے لیے نکلے تھے. سبحان اللہ. غریبوں یتیموں کا حال پوچھنے کے لیے نکلے اور ان کی خبر گیری کر رہے تھے اور ان کے باغوں اور کھیتیوں کی نگرانی کر رہے تھے. کیسے بادشاہ گزرے ہمارے، غریبوں کے باغ دیکھ رہے تھے، کیسا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، کھیتی کیسی ہو رہی ہے، وہ سب دیکھنے کے لیے نکلے. اور دیکھتے دیکھتے ایک گھنا جو درخت تھا، اسی گھنے درخت کے نیچے آپ جا کے آرام فرما ہوئے. کیسے آرام فرما ہوئے؟ مسلمانوں کا شہنشاہ اسی درخت کے نیچے تھوڑی سی مٹی کو جمع کرتا ہے اور مٹی کو جمع کر کے ایک پتھر رکھ کے تکیہ بناتا ہے اور اسی تکیے پر سر رکھ کے آرام کرتا ہے. یہ ہمارے شہنشاہ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے. اتفاق سے وہ طلیعہ بن ماران وہیں پر وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے اور وہ اس پیڑ پہ چڑھ کے چھپ جاتا ہے، ان پتوں کے اندر چھپ جاتا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ جیسے یہ سو جائے میں ان کی گردن جدا کر دوں. جیسے عمر ابن خطاب مٹی پہ سر رکھ کے سو گئے،
ابھی اس نے ارادہ کیا کہ میں نیچے آؤں اور ان کی گردن جدا کر دوں. ابھی وہ نیچے آنا ہی چاہتا تھا, اچانک ایک جنگلی درندہ آتا ہے. کہ سبحان اللہ یار, جنگلی درندہ آیا اور عمر ابن خطاب کے چاروں اور چکر لگانے لگا. کافی دیر چکر لگایا. وہ تو درندے کو دیکھ کر ڈر سا گیا کہ اب کیا ہوگا. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید آیا ہوگا عمر ابن خطاب کو پھاڑ کھائے گا, لیکن اسے پتا نہیں وہ آیا نہیں, رب نے بھیجا ہوا تھا, اللہ نے بھیجا تھا. عمر ابن خطاب کے ارد گرد چکر لگائے اس نے, اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی زبان سے عمر ابن خطاب کے قدموں کو چاٹ رہا ہے. بیدار کیا عمر ابن خطاب کو. جنگلی درندہ آیا اور آپ کے ارد گرد گھوم کر جب آپ بیدار ہوئے تو اس وقت پھر درندہ, جب عمر فاروق بیدار ہوئے تو وہ واپس چلا گیا, اور وہ نصرانی اوپر بیٹھا بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا. اور اس نصرانی نے غیب سے ایک آواز سنی کہ ایک آواز آ رہی اس کے کانوں میں. وہ آواز یہ تھی, یا عمر عدلت فامنت, اے عمر تم نے عدل اور انصاف کیا تو بے خوف ہو گئے ہو, نیڈر ہو گئے ہو, اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو بادشاہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں کوئی ڈر بھی باقی نہیں رکھتا, اور اللہ تعالی جنگلی درندوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما لیتا ہے. اب یہ بندہ جو اوپر چڑھا تھا وہ نیچے دھیرے سے اترا اور آ کے عمر ابن خطاب کے قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ آپ تو مسلمانوں کے سردار ہیں, کیا بات ہے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے تو اللہ نے جنگلی جانوروں کو پیدا فرما رکھا ہے. پھر وہ آپ کے قدموں میں آتا ہے اور کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب آئیے میں آپ کو آگے کی داستان سناؤں. داستان کچھ یوں ہے, ملک شام جب فتح ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اس وقت کمانڈر تھے, اور سپاہیوں کی جو کمان تھی وہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر رکھی تھی. تو اس وقت بات یہ ہوئی کہ رومیوں کا جو لشکر تھا, تو رومیوں کا لشکر کا ایک سپہ سالار جس کا نام تھا جبلہ بن ایہم. کیا نام تھا؟ جبلہ بن ایہم. کوشش کرنا یاد رہ جائے. تو یہ جبلہ بن ایہم جو تھا, اس نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا حملہ کرنے کے لیے. خالد بن ولید کی جو سپاہی تھے ان کا جو لشکر تھا اس پر حملہ کرنے کے لیے. تو حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے اندر جب روزانہ کھانا پکانا ہوتا تو کچھ غلاموں کو متعین کیا تھا, وہ دور جاتے اور لکڑیاں توڑ کے لاتے اور پھر کھانا پکایا جاتا. تو کچھ دن تک تو وہ جو لکڑیاں تھے وہ قریب سے لے کے آتے تھے, اور وہ ساری لکڑیاں لیلی تھی, گیلی تھی, وہ جلتی نہیں تھی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تم قریب سے لے کے چلے آتے ہو, تھوڑے دور جا کے لکڑیاں لاؤ تاکہ سوکھی لکڑیاں ملے. ان کو دور بھیجا ان غلاموں کو. تو وہ کچھ 4-5 لوگ تھے شاید. جب وہ لکڑیاں لینے گئے تو جبلہ بن ایہم کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا, گرفتار کر کے ساتھ میں لے گئے. اب جبلہ بن ایہم ان کو لے گیا اور کہا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم تو لشکر کے اندر غلام ہیں, ہمارا کام یہ لکڑیاں جمع کرنا ہے. ساری پوچھ تاچھ کی, تمہارے اندر کتنے لوگ ہیں, تمہارا سردار کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, ساری ڈیٹیل معلوم کر لی ان لوگوں نے. اور پھر آخر کار ان کو چھوڑ دیا, اور چھوڑتے چھوڑتے کہہ دیا تیار رہنا, ہم جنگ کے لیے آئے ہیں. ان لوگوں نے ایسا کہہ دیا. جب یہ غلام آئے لکڑیاں لے کر واپس, تو پتا چلا خالد بن ولید کو کہ جبلہ بن ایہم نے ہمارے غلاموں کو پکڑا تھا. تو خالد بن ولید کو جلال آیا, اس کی اتنی ہمت کہ ہمارے لوگوں کو اس نے گرفتار کیا, پکڑا, اس نے خبر کی ہمارے تعلق سے, اس نے معلومات حاصل کر لی. تو آپ نے 12 بہترین سپہ سالار تیار کیے. کتنے؟ صرف 12 بہترین سپہ سالار تیار کیے, اور آپ جبلہ بن ایہم کے راستے میں جا کے جھاڑی میں چھپ گئے. آپ نے یہ ترکیوں کا یہ جو بھی چل رہا ہے سیریل, آپ نے دیکھ رکھا ہے کس طریقے سے حالات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں. جھاڑی میں چھپ گئے 12, اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا, حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے خفیہ طریقے سے جبلہ کی جو سواریاں آ رہی تھی ان سواریوں کو گھیر لیا, اور پھر
جو किनसरीन का हाकिम था लोका, ये जबला के इस्तेकबाल के लिए किले से निकल कर उसके इस्तेकबाल के लिए वो बाहर आ रहा था। तो जब ये जबला बिन अहम अपना पूरा लश्कर लेकर ये जब आगे बढ़ा लोका की मुलाकात करने के लिए, लोका मुलाकात करने आया था, उसके पास ये जा रहे थे, तो ये 12 भी अपना वेश बदलकर उनमें शामिल हो गए जबला बिन अहम के लश्कर के अंदर। अब इधर लोका आगे से आ रहा है इस्तेकबाल करने के लिए, इधर ये 12 के 12 ने प्लानिंग किया कि हम सबसे आगे रहेंगे, लश्कर के सबसे आगे। लश्कर किसका? जबला बिन अहम का। ये सबसे आगे आगे थे। अब लौका लश्कर लेके आ रहा था इस्तेकबाल करने के लिए। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अब ये बड़ी तेज रफ्तारी से ये 12 लोग आगे निकले। लौका को ऐसा लगा कि जबला बिन अहम का ही लश्कर है और ये 12 लोग मुझसे मुलाकात के लिए जल्दी जल्दी आगे आ रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद बड़े तेज तर्रार थे, उनको वैसे सैफुल्लाह नहीं कहा गया, अल्लाह की तलवार। आप लब के आगे और जाके लौका की गर्दन पकड़ी और सीधे उसके गर्दन पे तलवार रख दी, लौका की गर्दन पे तलवार रख दी। और तलवार रखने के बाद तमाम जो जबला बिन अहम का पूरा लश्कर था वो तो सहम गया कि ये तो हमारे ही अंदर थे 12 लोग, हमसे आगे निकले और लौका की गर्दन पे उन लोगों ने तलवार रख दी। अब हालात क्या हो गए? खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर लौका को जिंदा सलामत पाना चाहते हो तो फिर अपने हथियार डाल दो। ये कोई आसान बात है? हजारों के बीच में 12 लोग का जाना और इस तरीके से उनके ऊपर हमला करना। तो उन लोगों ने एक तो सहम गए कि ये 12 लोगों ने लौका की गर्दन पे तलवार रखी है। उस वक्त फिर हजरत सिद्दीक अकबर के जो बेटे थे हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर या अब्दुर रहमान बिन अबू बकर, वो वहां पर खड़े हुए और फिर आपने जबला बिन अहम के लश्कर में ऐलान किया है कोई जो मुझसे लड़े। अब वो आते गए और सिद्दीक अकबर के बेटे उनसे लड़ते गए और कई लोगों को उन्होंने काट के रख दिया। आखिरकार उनके ऊपर भी थोड़े जख्म आए, वो वापस आए और फिर उन लोगों ने थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की। जबला बिन अहम ने हजरत खालिद बिन वलीद और जलाल में आए और बीच मैदान में लौका को खड़ा किया और तलवार चला के उसकी गर्दन ही जुदा कर दी, उसको मार ही दिया। अब जब मार दिया ना तो अब तो जाहिर सी बात है, अब तो लड़ना ही लड़ना है उनके साथ। अब उनका जो लश्कर है वो हजारों की तादाद में और ये कितने? 12। और उसमें भी क्या हुआ था कि उस वक्त लौका को जो पकड़ा था उसको कत्ल किया, तो उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर के जो बेटे थे वो जो जख्मी थे उनके पास एक सहाबी को छोड़ा। अब बचे कितने? 10 लोग। 10 लोग। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा 10 है तो क्या हुआ, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। फिर आपने जबला बिन अहम के पूरे लश्कर पर हमला किया, सुबह से लेकर शाम तक लड़ते रहे। जब शाम हो गई तो लड़ते लड़ते थक गए और खालिद बिन वलीद और जितने 10 थे ना वो 10 के 10 सलामत थे अभी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शहीद ना हुआ था। अभी आपस में कह रहे थे लगता है कि शहादत का वक्त आ चुका है। क्या कहते हैं? लगता है शहादत का वक्त आ चुका है। खालिद बिन वलीद भी कहते हैं हाँ लगता है शहादत का वक्त आ चुका है, सुबह से लड़ते लड़ते शाम हो चुकी है। लेकिन उन्होंने जबला बिन अहम के लश्कर को ऐसा काट के रखा था कि जिधर देखो लाश के अंबार नजर आ रहे थे और ये 10 के 10 वैसे के वैसे सलामत थे। इधर क्या हुआ? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त दूर थे, क्योंकि ये 10 वहां से जुदा होकर, ये 12 वहां से जुदा होकर आए थे, तो उस वक्त क्या हुआ? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह सो रहे थे। हुजूर ने ख्वाब में आकर बताया, कहे सुभान अल्लाह, हुजूर ने ख्वाब में आकर बताया कि खालिद बिन वलीद मुसीबत में है, खालिद मुश्किल में है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने पूरा लश्कर तैयार किया और हजरत खालिद बिन वलीद के रास्ते पे चल पड़े। अभी इधर ये सोच रहे थे कि हम शहीद हो जाएंगे, वक्त आ चुका है। इधर से अबू उबैदा इब्ने जर्राह पूरा लश्कर लेके आते हैं और फिर जो लड़ाई होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस लड़ाई के अंदर मुल्क शाम के अंदर मुसलमानों को नुसरत और फतेह अता फरमाता है। उसके बाद का अब आखिरी में आगे आपको एक लेके चलो वाकया, ये भी मुल्क शाम की फतह का वाकया है। जंग यरमुक,
یہ جو جنگ یرموک ہے وہ ملک شام کی بہت بڑی جنگ مانی جاتی ہے، جنگ یرموک۔ اب دیکھیں جنگ یرموک کے تعلق سے تو ہرقل بادشاہ کو خبر ہوئی کہ مسلمان رستن، پھر شیزار اور حمص جیسے عظیم قلعے فتح کر چکے ہیں، یہ سارے قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے ہیں، تو وہ بہت غصے میں آیا۔ اس نے دیگر کئی قبائلوں کو جمع کیا، قبیلوں کو جمع کیا اور علاقوں کو اکٹھا کیا، جس میں جبلہ بن اہم اور ماہان ارمنی جیسے طاقتور بہت مشہور اور معروف سردار بھی تھے، اور ہرقل نے ان کے سامنے ایک طویل تقریر کر کے ان کے اندر نیا جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ اور اس وقت حمص کا قلعہ فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ جابیہ کے مقام پر تھے، جو جاسوسوں نے آپ کو ہرقل کے جمع کیے ہونے کی خبر بھی دی اور بتایا کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، رومیوں کا بہت بڑا لشکر ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے مشورے سے یرموک کے مقام پر یہ پڑاؤ کیا مسلمانوں نے، ابو عبیدہ بن جراح نے، کہ یرموک جو علاقہ ہے وہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ رومی لشکر، اسلامی لشکر یہ یرموک کے اندر سامنے سامنے ہوئے۔ رومیوں کا لشکر تھا، مسلمانوں کا لشکر تھا۔ رومیوں میں کتنے تھے؟ تو فرمایا گیا جب رومی جب وہاں سے نکلے تھے تو اس وقت ان کی تعداد 5,60,000 تھی۔ کتنی؟ 5,60,000 رومیوں کا لشکر۔ اور مسلمان کتنے تھے پتا ہے آپ کو؟ 40,000۔ کتنے؟ 40,000۔ وہ کتنے تھے؟ 5,60,000، یعنی کہ 5,20,000 زیادہ۔ کتنے؟ 5,20,000 زیادہ۔ اب آگے دیکھنا حضرت خالد بن ولید کی ذہانت اور ان کی جرت اور بہادری، دنیا دنگ رہ جاتی ہے اس بات کو سن کے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ رومی جب وہاں سے نکلے تو 5,60,000 تھے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب رومیوں کا لشکر نکلا تھا نا تو اس وقت 21 فرسخ لمبا تھا وہ۔ کتنا؟ 21 فرسخ۔ اب آپ سنگے یہ فرسخ کیا ہے؟ تو ایک فرسخ یہ 3 مائل کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 3 مائل کا۔ اور کتنا فرسخ تھا؟ 21 فرسخ۔ یعنی سمجھو کہ وہ لشکر تقریباً 90 مائل لمبا تھا۔ کتنا؟ 90 مائل لمبا تھا۔ اور مائل اگر کلومیٹر میں کنورٹ کرے نا تو یہ تو پھر کوئی بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ 1.5 کلومیٹر پہ 1 مائل بنتا ہے۔ 90 مائل لمبا لشکر رومیوں کا تھا، دیکھ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اب یہ آگے بڑھے اور یہاں تک کہ انطاکیہ گئے۔ انطاکیہ کے ساحلی علاقوں اور بیت المقدس کی فوجیں بھی یرموک آ پہنچی، اور بیت المقدس کی بھی فوجیں اس میں شامل ہو گئی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رومیوں کی لشکر کی تعداد 10,60,000 ہو گئی۔ کتنی؟ 10,60,000۔ سب جمع ہو گئے، بیت المقدس والے بھی جمع ہو گئے، یہ سارے کے سارے رومیوں کے ساتھ جمع ہو گئے۔ کس کو ہرانے کے لیے؟ مسلمانوں کی 40,000 کے لشکر کو ہرانے کے لیے، اور وہ لشکر تھا یرموک کے اندر۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب دیکھا کہ وہ ہے 10,60,000 اور ہم ہے 40,000، اور ایک روایت میں 35,000 بھی کہا گیا، ہم 40,000 45,000 کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ 40-45,000 تھے۔ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ آپ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میری یہ خواہش ہے، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 30 سپاہی مجھے دیں۔ کتنے؟ 30 سپاہی۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ یہ 30 کو لے کر میں وہ 10,60,000 کے سامنے لڑوں گا۔ کہے سبحان اللہ یار، 30 دے دے مجھے 30۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ 10,60,000 ہے۔ پھر کہتے بھی ہیں خالد تم کہتے ہو تو بھروسہ بھی ہو رہا ہے،
تم کہتے ہو تو بھروسہ بھی ہو رہا ہے. پھر ایک مجلس سے مشاورت قائم ہوئی, مشورے کے لیے سب کو بٹھایا کہ خالد بن ولید 30 مانگ رہے ہیں, یہ کیا ہوگا. خالد بن ولید کی چال یہ تھی, ہم 30 جائیں گے اور ہم ان سے لڑیں گے, اگر ہم ہار بھی گئے تو دنیا ان پہ تھوکے گی کہ تم تو تھے 10,60,000, 30 کو ہرا دیا, کون سا بڑا کام کیا, سمجھے. اور اگر ہم 30 مل کے ان کو ہرا دیں گے, قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا نام سنہری حرفوں سے یاد کیا جاتا رہے گا. یہ ایک چال تھی خالد بن ولید کی, یہ ذہانت تھی خالد بن ولید کی. اس کے لیے جگر چاہیے, حوصلہ چاہیے, ایسے نہیں ہوتا. اور یہ جگر, یہ حوصلہ کہاں سے ملا تھا؟ میرے مصطفیٰ کی قیادت سے ملا تھا, حضور کی سنگت سے ملا تھا. میرے نبی نے ان کے اندر وہ جوش پیدا کیا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, مشورہ ہوا, کہا خالد 30 تو بہت کم ہے, تھوڑے زیادہ کر دیں. کہا کہ ٹھیک ہے, ڈبل کر لیتے ہیں. کتنے؟ ڈبل کر لیتے, میں 60 لے کے جاؤں گا. اب یہ 60 مجاہدوں کو لے کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. ان 60 کے اندر ایک حضرت عمر ابن خطاب کے بھی بیٹے ہیں, ابو بکر صدیق کے بھی بیٹے ہیں, اور یہ حضور کے پھوپھی کے ایک لڑکے ہیں. یہ سارے کے سارے 60 لوگ حضرت خالد بن ولید لے کے نکلتے ہیں. اب کیا ہوا, ان 60 کو لے کر کے خالد بن ولید پہنچے جبلہ بن احم کے سامنے. اب جب پہنچے خالد بن ولید ان 60 کو لے کر کے, تو اس وقت کیا ہوا کہ جب وہ 60 لوگ اس لشکر کے سامنے پہنچے تو رومیوں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا, تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہار مان لی ہے. مسلمانوں نے, وہ لوگ ڈر گئے ہیں, اس لیے وہ ہمارے ساتھ صلح کرنے کے لیے وہ 60 لوگ مل کے آ رہے ہیں صلح کرنے کے لیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بات دراصل یہ تھی کہ جب آپ ان کے سامنے پہنچے تو اس وقت جب کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ تم صلح کرنے کے لیے آؤ گے, تو اس وقت جبلہ بن احم سے حضرت خالد بن ولید نے کہا کیسی صلح اور کون سی صلح. تو جبلہ بن احم نے کہا تم ہو تو 60, پتا چلتا ہے تم صلح کے لیے, تمہارا لشکر کا ہے. کہا کہ یہی ہمارا لشکر ہے, یہی ہمارا لشکر ہے, لڑ لے. تو اس وقت جبلہ بن احم شرمندہ ہوا اور وہ سوچنے لگا اگر ہم نے ان کو مار دیا ہم نے کون سا کمال کر دیا, اور اگر یہ ہمیں ہرا گئے تو قیامت تک دنیا ہم پہ تھوکے گی. تو جبلہ بن احم نے اس وقت کہا کہ سچ کہتے ہو؟ کہا ہاں سچ کہتے ہیں. کہا کہ ہم تمہیں مسل کے رکھ دیں گے. وہ ڈرانے لگا خالد بن ولید کو. خالد بن ولید نے کہا وہ تو وقت بتائے گا کہ مسلتا کون ہے, وقت بتائے گا کہ مسلتا کون ہے. آخر کار دونوں کے بیچ میں بڑی زبردست جنگ ہوئی, اور ایسی جنگ ہوئی کہ صبح سے لے کر شام تک لڑتے رہے, صبح سے لے کر شام تک یہ جنگ ہوتی رہی. اس وقت رومیوں کے اندر تقریباً جو لوگ مارے گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ 60,000 کا پہلا دستہ مقابلے کے لیے آیا تھا. اس وقت صرف مسلمانوں کے اندر سے 5 صحابہ شہید ہوئے, 5 مجاہد شہید ہوئے, اور دوسرے 5 ایک گرفتار ہوئے تھے, اور 25 واپس لوٹے تھے یا 20 واپس لوٹے تھے, اور 25 جو تھے وہ کہیں گم ہو گئے تھے لڑتے لڑتے. لیکن اس جنگ کے اندر ان 60 لوگوں نے اتنا زبردست مقابلہ کیا تھا کہ شام ہوتے ہوتے رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام ہوتے ہوتے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی. 60 لوگ تھے صرف, اور 60,000 سے لڑے تھے. یعنی ایک بندہ 1,000 سے لڑ رہا تھا, ایک بندہ 1,000 کا مقابلہ کر رہا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب خالد بن ولید جب لشکر کی طرف واپس آئے اور اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہم تو 20 ہی ہیں, دوسرے کہاں چلے گئے, تو پھر ان کی تلاش جاری کی. تو پھر پتا چلا کہ رات کے اندھیرے میں دوسرے 25 تو ادھر ادھر سے مل گئے, اور پتا چلا کہ 5 لوگوں کو وہ لوگ گرفتار کر کے لے گئے, 5 لوگوں کو وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں. تو جس نے گرفتار کیا تھا اس کا نام تھا ماہان, اس نے گرفتار کیا. اور پھر ماہان نے یہ چال چلی کہ ہم خالد بن ولید, کیونکہ ڈر تھا, نام تھا خالد بن ولید,
جب رومیوں میں پتا چل جاتا نا کہ خالد بن ولید میدان میں کھڑا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آگے قدم بڑھائے. تو مہان نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ خالد بن ولید ہی کو قتل کرتے, جس کا ڈر ہے وہ ڈر ہی ختم ہو جائے. تو اس نے چال چلی کہ ہم نے یہ 5 لوگوں کو جو گرفتار کیا ہے نا, قیدی بنایا ہے, ہم خالد بن ولید سے کہیں گے کہ تم ان کو چھڑانے کے لیے آؤ, ہم بات کرتے ہیں بیٹھ کے, اور جب وہ چھڑانے آئیں گے تو ہم دھوکے سے ان کو قتل کر دیں گے, خالد بن ولید کو, اور پھر لوگوں کے دل سے ایک ڈر ہی ختم ہو جائے گا. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ خالد بن ولید کا دماغ سب سے زیادہ تیز تھا, وہ ہر چال دشمن سے پہلے زیادہ چل لیا کرتے تھے, اتنا زیادہ ذہین تھے آپ. اب جب آپ گئے نا تو دربار لگا ہوا مہان کا, اور پھر کہا کہ تمہارے قیدی ہمارے پاس ہے. کہا کہ ہاں میں انہی کے تعلق سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تھوڑی دیر بات ہوئی اور بحث ہونے لگی, آوازیں بلند ہونے لگی. اس وقت مہان نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا جیسے آواز بلند ہو تم پیچھے سے آگے خالد بن ولید کو قتل کر دینا. لیکن خالد بن ولید نے دیکھا, آنکھیں ادھر ادھر دوڑائی تو پتا چلا کہ لوگ تلواروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے, تلواروں پہ ہاتھ رکھے. سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ جدا گانا ہے, لگتا ہے کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. خالد بن ولید نے ایک قدم آگے بڑھا اور جھپٹ کر مہان کی گردن پہ ہی تلوار رکھ دی, مہان کی گردن پہ تلوار رکھ دی. اب مہان کی گردن پہ جیسے تلوار رکھی خالد بن ولید نے, اور کہا اے مہان میرے قیدیوں کو رہا کر, اور اپنے سپاہیوں سے کہہ دے کہ ہتھیار پھینک دے, اور ہم شان و شوکت کے ساتھ اپنے لشکر کے اندر واپس جائیں گے. اس وقت خالد بن ولید اپنے سپاہی بھی لے آئے اور خود بھی بچ آئے, اور عزت کے ساتھ آپ اپنے لشکر میں واپس چلے آئے. ان کا جو داؤ تھا وہ درا کے درا رہ گیا. اب کیا ہوا؟ اب آگے باری آتی ہے اس جنگ کی جس جنگ کو دنیا جنگ بیت المقدس کے نام سے یاد کرتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی کو خالد بن ولید نے فتح کیا تھا سب سے پہلے. اور جب بیت المقدس کو فتح ہونا تھا نا, فتح کرنا تھا, اس وقت حضرت عمر ابن خطاب بھی مدینہ سے تشریف لے آئے تھے, اور آپ بھی لشکر کے ساتھ تھے. اور اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کے اوپر کامیابی عطا فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بیت المقدس جو فتح ہوا اس سے یہودیوں کو بہت چوٹ لگی, اور ان کے اندر مسلمانوں کا ایک رعب پیدا ہو گیا, ایک ڈر پیدا ہو گیا. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ خود تشریف لائیں, اور اس وقت جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا تو حضرت معاذ بن جبل کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر جب مکتوب بھیجا گیا, اور فاروق اعظم جب اس میں شامل ہوئے تو اس وقت بیت المقدس فتح کر رہے تھے, تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, اے ابو الحسن, مولا علی سے فرمایا تھا, اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا. پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی طرف بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم آپ نے لکھا, اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر پختہ یہ ارادہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی پہلے فرمائی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا, وہ بیت المقدس فتح ہوا. اور بیت المقدس اور قیصاریہ کے فتح کے وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے. اور میں آخری ایک بات آپ کے سامنے ملک شام کی فتح کی کر کے بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ملک شام کی وہ جنگ, جس جنگ کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ 60 مجاہدوں نے وہ جنگ لڑی, جنگ یرموک کی, اور جس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا رعب دکھایا اور اپنی طاقت دکھائی, اس طاقت کو دیکھ کر پوری دنیا دنگ رہ گئی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جب جنگ یرموک ہوئی تھی تو جنگ یرموک کے اندر
حالات ایسے ہوئے تھے کہ وہ جنگ تقریباً 14 دن تک چلی تھی. روزانہ جنگ لڑی جاتی, روزانہ صبح سے لے کر شام تک جنگ لڑی جاتی. اور بیچ کے اندر 7 دن تک رومی لشکر نے اس جنگ کو روک کے رکھا تھا کہ ہم کسی طریقے سے جنگ نہ ہونے دیں, اور جنگ کو روک کے رکھا. آخر کار یہ جنگ آگے بڑھتی گئی, آگے بڑھتی گئی, بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر ہمیشہ سب سے آگے رہتے تھے, اور لشکر ان کا پورا پیچھے کی پیچھے رہتا تھا. اور اس جنگ کے اندر جو 14واں دن بتایا گیا ہے, آپ اسے سن لیں, کہ جب مہان نے اپنے اہم سرداروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے, بڑے بڑے سردار قتل ہو رہے ہیں اور میدان خالی ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اس وقت سیدنا مالک بن نخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مہان جو اس وقت میدان میں اترا تھا اس کے کندھے پر آپ نے وار کیا تھا, اور لوہے کے ساتھ اس کا کاندھا آپ نے کاٹ دیا تھا. لوہا پہن رکھا تھا, اس کے ساتھ آپ نے کاندھا کاٹ دیا اس سے کہ زخم سے خون بہنے لگا. اور وہ اتنا گہرا تو نہیں تھا, لیکن مہان کی ساری بہادری پانی میں مل گئی, اور وہ بھاگ کر پھر دوبارہ رومی لشکر میں چلا گیا, اور پورا بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ حالت دیکھ کر تمام رومیوں کے دل بھی اچاٹ ہو گئے, اور وہ بھی دل کے اندر ڈر محسوس کرنے لگے. یہ کیفیت جب خالد بن ولید نے دیکھی, لڑائی کا 14واں دن تھا, آپ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو یہ بات کہی کہ اب آپ اسلامی لشکر کو حکم دے دے کہ رومیوں پر ایک ساتھ یلغار کر دے, ایک ساتھ حملہ کر دے. اور پھر ایک ہی تعداد کے اندر مسلمانوں نے رومیوں پر جو لشکر کشی کی, حالات یہ ہوئے کہ رومی ادھر ادھر بھاگنے لگے. حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ یاقوسا ایک ندی تھی بازو میں, وہ لوگ ندی میں کود کود کر اپنی جانیں دے گئے. رومی مر گئے, ندی میں کود گئے, ان کو ڈر لگا تھا کہ اب مسلمان چھوڑیں گے نہیں. ندی میں کود کود کے جان دینے لگے. کچھ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھ گئے, اور کچھ لوگ بھاگ نکلے. اس وقت جو بچے تھے وہ لوگ کہتے الامان الامان, ہمیں امان دے دو, ہمیں امان دے دو, ہم تمہارے قیدی بننا چاہیں گے, ہمیں مارو مت. اس طریقے سے ان لوگوں نے امان مانگا. بہرحال یرموک 14ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا, اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح اور نصرت حاصل ہوئی. اس جنگ کے اندر 4000 مسلمان شہید ہوئے تھے. کتنے؟ 4000 مسلمان شہید ہوئے تھے. 14 دن تک وہ جنگ چلی تھی. 4000 مسلمان شہید ہوئے تھے. لیکن جب رومیوں کی تعداد گنی گئی کہ رومی کتنے مرے ہیں, تو دیکھا گیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں رومیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, لاکھوں کی تعداد میں, کیونکہ وہ 10,60,000 تھے. انہیں جب دیکھا گیا تو لاکھوں کی تعداد میں رومیوں کی لاشیں پڑی تھی, اور مسلمانوں کو اللہ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی. اور یہ جنگ یرموک وہ جگہ تھی جس کے تعلق سے میرے آقا نے پہلے سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوگی, مسلمان اس پر فتح یاب ہوگے. اس وقت خالد بن ولید نے مہان کو پکڑا تھا, اور اسے وہاں جا کر آپ نے اس کو قتل کر دیا تھا. اور رومی جو بھاگے تھے ان تمام کو پکڑ پکڑ کر بھی واصل جہنم کیا تھا, اور یوں آپ ہمس تک پہنچ گئے. اور اس وقت مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا تھا, بہت سارا مال ملا تھا, وہ مجاہدین کو مال غنیمت اتنا ملا تھا کہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ سارے تفصیل سے لکھ کے بھیجا گیا تھا. تو وہ مال غنیمت کے تعلق سے آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر مسلمان جو گھوڑے سوار تھا اس کو تقریباً 14,000 مسقال سونا ملا تھا. کتنا؟ ایک بندے کو کتنا؟ ایک بندے کو 14,000 مسقال سونا ملا تھا مال غنیمت میں. اور جو پیدل چل کے جو جنگ لڑتے تھے ان مجاہدوں کو 8,000 مسقال سونا دیا تھا. کتنا مال غنیمت ملا تھا مسلمانوں کو. اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت عطا فرمائی تھی, خوب سونا چاندی اور تمام بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی مسلمانوں کو. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر
ملک شام کے اندر مسلمانوں کو زبردست فتح ملی تھی، اور عمر ابن خطاب کے 10 سال 6 مہینے اور 8 دن کے اندر مسلمان دور دور تک اپنا پرچم لہرا چکے تھے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں شام، پھر عراق، ایران، پھر ایجپٹ، اور یہاں پاکستان کی سرحدوں تک، اور ادھر افریقہ کی سرحد تک، اور اس سے اوپر لیبیا جو افریقہ کا ایک علاقہ ہے وہاں تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. تقریباً 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ مسلمان زمین پر قبضہ کر چکے تھے. لیکن یہ حکومت ایسے نہیں ہوئی. حکومتیں کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر خوف خدا تھا، عشق رسول تھا. حضرت عمر ابن خطاب جب کسی کو گورنر بناتے تو اس کے سامنے بڑا لسٹ تیار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ کرنا، وہ نہ کرنا. اس پر پورا آپ دھیان رکھتے تھے. آج کی طرح نہیں کہ اگر کوئی 5 سال کے لیے سرپنچ بھی بن جائے نا تو پھر وہ اتنا مالدار بن جاتا ہے کہ 10 مکان خرید لیتا ہے، اپنے پیٹرول پمپ بنا لیتا ہے، بڑی بڑی زمینیں خرید لیتا ہے. کیونکہ وہ جتنی گرانٹ آتی ہے اپنے گاؤں کے اندر خرچ کرنے کے لیے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتا، وہ صرف اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے. یہ تو سرپنچ کی بات ہے. اگر ایم ایل اے بن جائے تو پھر بات کچھ اور بن جاتی ہے، اور پھر آگے کچھ ہو جائے تو اور بات بن جاتی ہے. آپ نہیں دیکھتے جب ای ڈی والے ریڈ لگاتے ہیں تو کسی کے یہاں سے 10 کروڑ نکلتے ہیں تو کسی کے یہاں 20 کروڑ نکلتے ہیں، کسی کے یہاں سے 50 کروڑ نکلتے، کہاں سے 500 کروڑ نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عوام اور پبلک کا پیسہ جو نیتا لوگ دبا کے رکھ لیتے ہیں اور پبلک کو بیچاری اسی طریقے سے مشکلوں کے اندر پھنسا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن عمر ابن خطاب کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. عمر ابن خطاب نے کہا تھا میرا بنایا ہوا گورنر پکا مکان بھی نہیں بنا سکتا، پکا مکان بھی نہیں بنا سکتا. ایک مثال دے کے بات کو ختم کروں، انشاءاللہ کل جلد بات کو ختم کر دیں گے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ارباز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا. کہاں کا؟ ملک شام کا، سیریا کا گورنر بنایا. پھر آپ کو ان کے متعلق یعنی عمر ابن خطاب کو خبر ملی کہ ارباز بن غنم نے ایک اعلیٰ قسم کا باتھ روم بنایا ہے. کیا بنایا؟ باتھ روم، حمام، بہت اعلیٰ بنایا ہے. باتھ روم بنایا آپ نے اچھا خاصا، اور آپ نے چند مخصوص لوگوں کو اپنی مجلس میں بھی شامل کیا ہے. جہاں آپ بیٹھتے تھے نا، آپ کی مجلس لگتی تھی، اس میں خاص لوگوں کو شامل کیا ہے. وہ ہونے ہی چاہیے. تو یہ خبر عمر ابن خطاب کو پہنچی تو عمر ابن خطاب نے فوراً خط لکھا، کہا کہ ارباز بن غنم فوراً میری بارگاہ میں آ جائے مدینہ. باتھ روم کیوں بنایا؟ یہ ایسے ہی مسلمانوں کی حکومت نہیں پھیلی دنیا میں. وہ بغیر لالچ کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے تھے، کوئی لالچ نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں کہ پیسہ دبانے والا کام تھا ان کا، نہیں، خالص اللہ کے لیے، دین کے لیے، اور کوئی لالچ نہیں. ایک باتھ روم کیا بنا لیا، چند لوگوں کو اپنی مجلس میں کیا بٹھا لیا، فوراً مدینہ بلایا. اور جب وہ مدینہ آئے، جیسے یہ بارگاہ فاروقی میں پہنچے، 3 دن تک وہ آتے رہے حضور فاروق اعظم کی بارگاہ میں اور ہاتھ باندھ کر بیٹھتے 3 دن تک. حضور آپ نے مجھے بلایا؟ فاروق اعظم کچھ بھی نہ کہتے، چپ چاپ 3 دن تک ایسے ہی واپس چلے جاتے، وقت نکل جاتا. پھر چوتھے دن آئے. جب چوتھا دن ہوا تو فاروق اعظم نے آپ سے فرمایا اور کہا کہ یہ اون کا جبہ لو. کیا دیا؟ اون کا جبہ پہنایا، لو یہ اون کا جبہ، اور کہا پہن لو. کچھ نہیں پوچھا، باتھ روم بنایا، کتنوں کو بٹھایا، کچھ نہیں پوچھا، کہا یہ اون کا جبہ پہنا. پھر آپ نے انہیں چرواہوں والا ٹھیلا دیا. کیا دیا؟ چرواہوں کا ٹھیلا. جو بکریاں چرانے جاتے تھے، بھیڑ چرانے جاتے تھے، وہ ٹھیلا ان کو دیا. اور پھر ساتھ میں 300 بکریاں دی، 300 بکریاں دی، اور فرمایا ان اقبہا، جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ. ملک شام کے گورنر تھے یہ ارباز بن غنم. 300 بکریاں دے کر چرانے بھیج دیا، جاؤ بکریاں چراؤ. تم اس قابل نہیں کہ تمہیں گورنر بنایا جائے.
مصطفیٰ کریم کے دیوان وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے چلے گئے. تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ فاروق اعظم نے پھر آواز لگائی اور دوبارہ واپس بلایا. وہ تیزی سے واپس آئے, جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے واپس آئے. ان کو ایسا لگا شاید کوئی نیا حکم ارشاد فرمائیں گے اور شاید ان کو ترس آ جائے اور یہ مجھ سے واپس لے لے. آپ نے فرمایا ان بکریوں کو ایسے چرانا کہ اس کے اندر بالکل بھی کوئی کمی نہ رہے. بکریوں کو اچھے سے چرانا, بھیڑیوں سے ان کو بچانا, اور ان کا پیٹ بھرنا چاہیے. جاؤ چراؤ. واپس بھیج دیا, واپس بھیج دیا. چلے بکریاں لے کر پھر چلے گئے. تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ دوبارہ پھر بلایا, کہا ادھر آؤ, واپس آؤ. پھر بلایا, آئے واپس, اور پھر انہیں کہا کہ ایسا ایسا کام کرنا, وقت پہ پانی پلا دینا اور بکریوں کو شام کو ان کی جگہ پہ چھوڑ دینا. کہا کہ ٹھیک ہے حضور, جاؤ بکریاں چراؤ. واپس بھیج دیا. اسی طرح ان کو ایک ہی راستے میں 4 بار بلایا. کتنی بار؟ 4 بار. لیکن وہ بھی اپنے بڑوں کا ادب کیسے کرتے تھے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ارباز بن غنم وہ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کرتے تھے, ہاتھ باندھ کے کہتے جی حضور, جی حضور, کوئی بات نہیں, آپ نے جیسا کہا ویسا کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں گورنر تھا, میں یہ تھا, میں وہ تھا, آپ میرے ساتھ کیا کر رہے, کچھ نہیں کہا, اپنی زبان کو بند کر دیا. یہ ہے ادب بڑوں کا. وہ جانتے تھے اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوگا, کوئی راز ہوگا. جاؤ, اور کہا کہ فلاں دن اتنے دن کے بعد واپس میرے پاس بکریاں لے کے آنا. کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ دن گزر گئے, وہ بکریاں لے کر کے اسی دن پر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے. فاروق اعظم باہر نکلے اور فرمائے ان بکریوں کو پانی پلاؤ. جاؤ. پانی پلایا. انہوں نے حوض بھرا اور بکریوں کو خود حوض بھرا اور خود پانی پلایا. جب پانی پلا لیا تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اب دوبارہ بکریوں کو لے کر جاؤ اور فلاں دن واپس آنا میرے پاس. پھر بھیجا. پھر وہ جس دن کو کہا تھا پھر وہ واپس آئے. اس طریقے سے 3 مہینے تک بکریاں چروائی. کتنی؟ 3 مہینے تک بکریاں چرائی انہوں نے, اور ان کو مشقتوں کے اندر رکھا, تکلیفوں میں رکھا. اور پھر جب انہیں احساس ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم نے ان کو بلا کر ارشاد فرمایا تم نے اپنے لیے حمام بنایا تھا؟ اب پوچھ رہے ہیں کتنے مہینے بعد؟ 3 مہینے بعد. پہلے تو 3 مہینے بکریاں چروائی. کہا کہ تم نے باتھ روم بنوایا تھا؟ کہا کہ جی حضور میں نے بنوایا تھا. کہا کہ کچھ لوگوں کو اپنے مجلس میں بٹھایا تھا؟ کہا کہ جی حضور میں نے ان کو اپنے مجلس میں رکھ لیا تھا. آئندہ ایسا کرو گے؟ کہا جی حضور اب ایسا نہیں کروں گا, اب ایسا نہیں کروں گا. انہوں نے جب یہ وعدہ کیا, عہد کیا, تو فاروق اعظم نے آپ سے پھر وہ تھیلا لے لیا, پھر وہ ان کا جبہ لیا اور کہا کہ لاؤ یہ خط لکھ کے دیتا ہوں, پھر سے تم ملک شام کے گورنر بن گئے ہو. ایسے ہوتے تھے ہمارے حکمران. پڑھے تاریخ عمر فاروق اعظم, پڑھے مسلمانوں کی ہسٹری. ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر لالچ نہیں تھی. ان کا ہر اٹھنے والا قدم اپنی قوم کی ترقی اور بقا کے لیے اٹھا کرتا تھا. یہ تھا عمر ابن خطاب کا دور خلافت. یہ آپ نے خلافت فرمائی ہے. انشاءاللہ کل عثمان غنی کا دور خلافت ہم دیکھیں گے اور مولا علی کا دور خلافت دیکھیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.